السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول سلطان رائٹر ہے گورے نیاب کی ایپیسوڈ نمبر 21 سٹارٹ کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ آج اس سے وہ واحد رشتہ بھی دور ہو گیا جو اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد دلاور کی مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بیٹھیں، کھانا کھا کر جائیں۔ باجی، کھانا لگ رہا ہے۔ کھانا کھائے بغیر نہیں جانا آپ نے۔ یہ دیکھیں آپ کا کھانا آ گیا، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ شاید وہ اب لڑکوں سے مخاطب تھا۔ سر بیٹھے نا، آپ بھی کھانا کھائیں۔ کھانے کے بعد آپ واپس نہیں جائیے گا مرجان کو۔ وہ اسے پولیس اہلکار سے بات کرتا سنائی دیا۔ خالہ، مرجان کو اندر لے جائیں اور اسے بھی کھانا کھلائیں۔ مرجان نے سر نفی میں ہلاتے دلاور کو دیکھا، مگر وہ اسے کاموں میں مصروف نظر آیا۔ ایک عورت نے اس کا بازو تھام کر اسے اٹھایا تو وہ دلاور کو دیکھتی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مرجان کی نظر دلاور کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھی۔ جدھر دلاور جاتا مرجان کی نظروں کا رخ بھی ادھر ہو جاتا۔ مرجان کو یوں لگا جیسے وہ اس سے نظریں بچا رہا ہو اور یوں ظاہر کر رہا ہو کہ وہ بہت مصروف ہے۔ عورت اسے ساتھ لیتے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہی 5 سالہ پرانا کمرہ، گارے سے بنی اینٹوں پر مشتمل چھوٹا سا کمرہ، جس میں ایک وقت میں 3 چارپائیاں ہی آ سکتی تھیں۔ جب کبھی بارش ہوتی تو ہی اندر 3 چارپائیاں بچھائی جاتی، یا پھر سردیوں کے موسم میں کمرہ چارپائیوں سے بھر جاتا۔ ایک چارپائی پر دادی سوتی اور ایک پر ابا، باقی جو ایک چارپائی بچتی اس پر وہ اور اماں سوتی تھیں۔ اور اگر کبھی رات کو اٹھنا پڑ جاتا تو وہ ایک الگ امتحان ہوتا۔ چارپائیاں اس قدر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی کہ باہر جانے کے لیے اسے سب کی چارپائیوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا، اور پھر اسے کمرے میں موجود تینوں افراد کو الگ الگ اٹھنے کی وجہ بتانی پڑتی۔ پھر واپسی پر یہ بھی پوچھا جاتا کہ آ گئی ہو؟ اچھا اب سو جاؤ۔ وہ ہر بار سوچتی کہ بھلا کوئی انہیں بتائے کہ آئی ہوں تو ہی انہیں نظر آ رہی ہوں، اور اب میں نے سونا ہی ہے۔ آدھی رات کو چارپائیوں پر سٹاپو تو کھیلنے سے رہی۔ بیٹی، ساتھ کھڑی عورت نے اسے مخاطب کیا تو وہ حال میں لوٹی۔ کمرے میں اس وقت 2 چارپائیاں موجود تھیں۔ ایک پر پہلے سے 2 عورتیں بیٹھی نظر آ رہی تھیں، جبکہ دوسری چارپائی خالی تھی۔ عورت مرجان کو لے کر اس چارپائی کی طرف بڑھی۔ چارپائی کے قریب پہنچ کر اس پر بیٹھتے ہی اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں موجود اوپر نیچے پڑے 2 صندوقوں پر پڑی۔ وہ ابھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے، مگر آج سے 5 سال قبل وہ نچلے صندوق میں کپڑے، جبکہ اوپر والے صندوق میں چند ایک برتنوں کے علاوہ ہاکی اور ڈنڈے وغیرہ رکھتی تھی، اور دونوں صندوق کے اوپر اس کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں، جو کہ آج بھی وہی موجود تھیں۔ شاید دادی نے ترتیب سے رکھی تھی، ورنہ اس نے تو کبھی زندگی میں کتابوں کو ترتیب سے نہیں رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں گھمائی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر جوں کی توں رکھی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، بس مکین نہیں رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بیٹی، حوصلہ کرو۔ سامنے والی چارپائی پر بیٹھی 2 عورتوں میں سے ایک نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مرجان نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر کسی انجان کے گلے لگ کر نہیں رو سکتی تھی۔ بیٹی، وقت مناسب تو نہیں، لیکن تمہیں بتانا بھی ضروری ہے۔ کیا؟ مرجان نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ شہرام سائیں کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں سے جلد نکلنا ہوگا۔ دوسری عورت نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک برقع نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پہن لے بیٹی، شہرام سائیں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دلاور کو پتہ ہے؟ مرجان نے سوال کیا۔ ہاں بیٹی، تمہارے یہاں سے نکلتے ہی وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ مرجان نے آہستگی سے برقع تھام لیا۔ وہ شہرام اور دلاور پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، جس کا ثبوت وہ دے رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد وہ برقع پہن کر حجاب اوڑھ چکی تھی۔ تینوں عورتیں کھڑی ہوئیں۔ چلیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تھا۔ مرجان سر اثبات میں ہلاتی چارپائی پر بڑی شال اٹھانے لگی۔ بیٹی، یہ یہی رہنے دو۔ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ مرجان نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے سب رشتوں کے ساتھ دلاور بھی اس سے دور ہو گیا ہو۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ دو عورتوں نے کونے میں پڑے صندوق اٹھائے تو وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ موجود تھا۔ دیوار میں کچھ اینٹیں بڑی مہارت سے نکالی گئی تھی۔ وہاں سے ایک وقت میں ایک شخص آرام سے نکل سکتا تھا۔ انہوں نے مرجان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جب وہاں سے نکلی تو انہوں نے واپس وہاں پر اینٹوں سے بنی دیوار رکھ کر آگے صندوق رکھ دیے۔ مرجان نے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ہی جیپ سمیت شہرام خان کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا۔ شہرام خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مرجان، دادی کا بہت افسوس ہے، لیکن میرا بچہ، تمہاری جان بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ میرا بھروسے کا آدمی ہے۔ شہرام خان نے کچھ دور کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس چھوڑ کر آئے گا جو تمہیں بدل کے رکھ دے گا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ شہرام کے سوال پر اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ تم مجھ سے بھی زیادہ اس شخص پر یقین کر سکتی ہو۔ اور اس پر؟ مرجان نے شہرام کے ساتھ آئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ شہرام نے اشرف کو دیکھا جو ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پھر اس نے مرجان کو دیکھا اور اپنی گن نکال کر اس کے سامنے کی۔ ذرا سی بھی غلطی کرے تو کھوپڑی اڑا دینا۔ مرجان نے گن تھام لی۔ کچھ دیر بعد وہ اشرف نامی آدمی کے ساتھ جیپ میں موجود تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی اسمال سی ایپیسوڈ؟ اینڈ کمنٹ سیکشن میں آپ کے ریویوز کا میں انتظار کروں گی۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اینڈ جاتے جاتے لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔